بہت ہی پیارے مسلمان بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 116 سے 118 تک پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ يَأْتِينَا آيَةٌ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ یہاں ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کچھ توحید کا تذکرہ فرمایا ہے اور کچھ مسلمانوں کی وہ باتیں جو وہ یہود و نصارہ سے انہوں نے لی ہیں، ان کی طرز پر جو وہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَہ، کہتے ہیں یہ لوگ کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، سبحانہ، اللہ اس سے پاک ہے۔ اللہ خبردار کر رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اہل مکہ ہی کی طرف اشارہ ہے جن کا یہ قول تھا کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد اختیار کی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نصارہ کہتے تھے کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہودیوں کا ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ عزیز اللہ، جو عزیز علیہ السلام ہیں، وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے، یعنی اللہ کی ملکیت ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ اس چیز سے پاک ہے۔ سب مخلوق اور مملوک ہیں، خالق اور مالک صرف وہی ہے۔ کل لہ قانتون، سب کے سب اسی کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ بڑے سے بڑا رسول ہو، بڑے سے بڑا ولی ہو، بڑے سے بڑا فرشتہ یا بڑے سے بڑا اجرام سماویہ میں جو کچھ بھی، یہ سب اس کے حکم کے پابند ہیں۔ بدیع السماوات والارض، وہ نیا پیدا کرنے والا ہے آسمان اور بدیع، کسی چیز کو نئے سرے سے بنانا ہے، یعنی وہ بغیر کسی شے کے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ ابدع اور خلق، یہ اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جت اللہ بالغہ میں انہوں نے یہ بیان فرماتے ہیں ان تینوں، ابدع، خلق اور تدبیر۔ ابدع سے مراد ہے عدم سے، یعنی کوئی چیز نہیں ہے اس کو وجود میں لانا ہے، اور خلق جو ہے ایک ایسی چیز جو دوسری چیز کو بنانا ہے، یعنی جب خلق ایک چیز سے دوسری چیز کو پیدا کرنا بنانا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے غارے سے انسان کو بنایا، آگ سے جنات کو، نور سے فرشتوں کی تخلیق کی۔ تو بدیع وہ ذات ہے جس نے کسی مادہ تخلیق کے بغیر ایک نئی کائنات کو پیدا فرما دیا۔ ہمارے ہاں بدعت وہ شے کہلاتی ہے جو دین میں نہیں ہے اور خام خواہ لا کر شامل کر دی گئے، جن کی بنیاد اور جڑ جو دین میں نہیں ہے، اسے بدعت کہتے ہیں۔ اسی طرز پہ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں، یعنی اللہ ارادہ فرماتے ہیں، فَإِنَّمَا يَقُولُ، پس یہی کہتے ہیں اسے کن، اسے کہتے ہیں کہ ہو جا، فَيَكُونُ، اور وہ ہو جاتی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا تَعْلَمُونَ، اور کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے، یعنی جو جاہل ہیں یا مشرک ہیں، یا مشرک کی طرف یہاں یہ اشارہ کیا گیا مشرکین مکہ کی طرف، لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ، کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ، یعنی لولا یکلمنا، ہم سے کلام نہیں کرتا، کیوں نہیں کرتا اللہ، او تأتینا آیہ، یا ہمیں واضح نشانی، ہمارے پاس نشانی ہے، کیوں نہیں اپنی بھیج دیتا۔ مشرکین مکہ کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی شدت کے ساتھ یہ مطالبہ تھا کہ ہمیں بھی معجزہ دکھائے جائیں، ہمارے سامنے ہوں۔ جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دکھائے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے دکھائے تھے، اور اگر آپ ہمارے لیے مطالبے پورے کر دیں گے تو ہم آپ کو اللہ کا رسول مانیں گے۔ تو یہ باتیں مشرکین مکہ طرح طرح کے مطالبے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے دلوں پر مہر لگا رکھی تھی۔ وہ سب کچھ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھنے، اللہ کے نبی کے معجزے دیکھنے کے باوجود بھی
وہ اللہ کے رسول پر ایمان نہ لائے۔ کذالک قال الذین من قبلہم، اسی طرح کی باتیں جو لوگ اس سے پہلے تھے، مثل قولہم، اسی طرح کی، یعنی اسی طرح کے ان کی بھی باتیں، وہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی جو لوگ تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم، عیسیٰ علیہ السلام کی، وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک دوسرے سے مشابہ، یعنی ان کے دل بھی ایسے تھے، مطالبے کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام سے اور موسیٰ علیہ السلام سے خاص طور پہ کوہ طور پر مطالبہ کیا گیا کہ ہمیں اللہ کو دکھاؤ، ہمیں اللہ کے کس طرح کا ہے، فرشتے کس طرح کے، تو ہمیں دکھایا جائے، تو یا ہمیں کتاب اترتے ہی نظر آئے، فرشتے اترتے ہوئے نظر آئے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ان کی اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ ایک ہی طرح کے لوگ ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم تو اپنے آیات جو ہے، نشانیاں جو ہے، احکام جو ہیں، جو واضح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بیان کر رہے ہیں، ہم بیان کر رہے ہیں، لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہیے، جو بات یعنی اللہ تعالیٰ پر جو یقین کرنا چاہتا ہے ان کے لیے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ بہت ساری آیات ہیں، نشانیاں ہیں، دیکھنے کی چیزیں ہیں، لیکن جو اس نے ایمان ہی نہیں لانا، اس کا تو پھر جو کوئی علاج نہیں ہے۔ یہاں مجھے ایک بہت ہی اہم بات یاد آ گئی۔ اس وقت میرے خیال میں دنیا میں کوئی 6 ارب، کوئی 8 ارب، مجھے ایگزیکٹ یا اس کا فگر نہیں پتہ، میں اس کو کہہ دوں کہ بھئی دنیا موجود ہے، اور پوری دنیا جو انسان ہیں، ہر انسان کے 2 انگوٹھے ہیں، 2 تھم ہیں یہ، اور سائنس نے اب یہ بڑے واضح کر دی ہے کہ کسی ایک انسان کا انگوٹھا باقی جتنی انسان ہے اس کے ساتھ میچ نہیں کرتا۔ کسی انسان کی اگر پہچان کرنی ہے تو اس انگوٹھے، یہ دیکھیں 1 انچ کی جگہ ہے، اور اس 1 انچ کی جگہ کو گویا کہ اگر 6 ارب دنیا ہے تو 12 ارب انگوٹھے ایک دوسرے کو میچ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر اتنا نقشہ بنایا ہے کہ 12 ارب انگوٹھے، یا اگر 7 ارب ہے تو 14 ارب انگوٹھے ایک دوسرے کو میچ نہیں کرتے۔ اگر انسان نے سمجھنا ہو تو اس کی سمجھ کے لیے یہی ایک اللہ کی نشانی جو ہے وہ کافی ہے کہ اللہ نے اس پر ایسے نقش بنا دیے کہ پورے انسانوں میں سے کسی ایک کا دوسرے کے ساتھ یہ میچ نہیں کرتا۔ اور اب سائنس نے اس بات کی تصدیق کی، اور اب تو انسان کی پہچان ہی اب یہ انگوٹھا بن گئی ہے کہ 12 کروڑ عوام سے، 12 ارب لوگوں میں سے اگر آپ نے کسی ایک کو پہچاننا ہے تو یہ انگوٹھا اس کی پہچان ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی جگہ کو اس قدر پیچیدہ اور اس طرح مختلف، یعنی 12 ارب ڈیزائن اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں، تو دیکھیں تو صحیح کہ یہ ہے کہ ہم ظاہری طور پہ کچھ بھی نظر نہیں آتا، سمجھنے والوں کے لیے یہی کافی ہے۔ جس نے نہیں سمجھنا، اس کو جتنی بھی اللہ کے حکم، جتنی بھی نشانیاں بتائی جائیں، اس کو نہیں سمجھنا تو بس نہیں سمجھنا۔ یہی سمجھنے کے لیے، اس پہ بھی پھر کبھی بات کریں گے، یہی سمجھنے کے لیے اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے انسان کا تھم، انسان کا انگوٹھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حکام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔